اس وقت IMF کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے جو کسی ممکنہ بیل آؤٹ پیکج پہ پاکستان میں حکام سے بات چیت کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں اس وقت ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت اہم میٹنگز ہیں اب یہ، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے مشکلات کو تو شکار اور مختلف سورسز سے رقم بھی جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن IMF کی اہمیت کم پھر بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ IMF کا کیا کہنا ہے؟ اس وقت ان کی میٹنگز کا فوکس کیا ہے؟ سارا، جس طرح سے IMF کے حکام سے میری بات ہوئی اور اس کے بعد جب IMF کا مشن بھی اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہے، جس میں ان کی مختلف حلقوں سے اکنامک ٹیم سے پرائمریلی بات ہو رہی ہے پاکستان میں، ان کی IMF حکام کا کہنا ہے واشنگٹن میں کہ یہ 3 سال کا جو پروگرام ہے پاکستان جس کے لیے آپٹ فور کر رہا ہے، اس میں مختلف قسم کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ریویو میٹنگ ہے یہ، اور یہ والا جو مشن ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور جو بھی یہ سارا ریویو بنے گا وہ لا کے واشنگٹن میں شیئر کیا جائے گا اپ کمنگ اسپرنگ میٹنگز میں، جو کہ 2 اپریل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، 2 اپریل سے 12 اپریل تک جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اس کے بعد جو مڈ آف اپریل میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا دوبارہ سے جو ملاقاتیں ہوں گی، ان میں طے پائے گا کہ یہ کس نوعیت کا پیکج ہوگا۔ کچھ حلقوں میں $6 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ حلقوں میں $12 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مختلف ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً $8 سے $10 ارب کا یہ پیکج جو ہے پاکستان کے لیے 3 سال کے پلان کے اکارڈنگلی بنے گا۔ ایون دو کہ پاکستانی گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی ہے کہ کچھ کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ سافٹ ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی اس پہ کچھ چیزیں باقی ہیں۔ کس قسم کی کنڈیشنز IMF رکھ سکتا ہے؟ یہاں پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جو واشنگٹن میں باتیں ہو رہی ہیں اس وقت سارا، اس میں پرائمریلی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا ڈیفیسٹ جو ہے، فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، مطلب کہ اپنا سپینڈنگز جو ہیں ان کو کم کرے، اپنا ریونیو جو ہے اس کو بڑھائے۔ اس کے لیے ٹیکس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے سب سے بڑھ کے جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں جو بہت زیادہ لاس جو ہے انکر کرتی ہیں، ان کے لاسز جو ہیں ان کو کم کیا جائے، اور خاص طور پہ جو ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومس ہونے کی بات ہے اس حوالے سے بھی ایک کنڈیشن جو ہے وہ اس پورے معاملے میں شامل ہے۔ اور سب سے اہم جو معاملہ ہے اس میں ڈالر کے اگینسٹ جو روپی کا ریٹ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس پہ فری فلوٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے ڈالر کے مقابلے میں جو پاکستانی روپے کی قدر ہے اس کو خود سے مینیج نہیں کرنا چاہیے، آرٹیفیشلی مینیج نہیں کرنا چاہیے جو اس سے پہلے کی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں، اور اس حوالے سے اکانومی پہ جو سلمپ آیا ہے اور جو سٹریس آیا ہے وہ تاکہ آنے والے دنوں میں اس سے بچا جا سکے۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے واشنگٹن میں IMF کے ہیڈ کوارٹر سے۔ تھینک یو ویری مچ اسد۔